نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اس مسجد میں، ہمیں اس مجلس میں، ہمیں اس محفل میں جمع ہونے کی توفیق دی۔ اس کے بعد لا انتہا درود کی بارش ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس نے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس دین کو سیکھ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی کٹھن کے ساتھ ہمارے پاس پہنچایا ہے، لیکن آج ہمیں یہ دین سیکھنے کی اتنی بڑی، ہمیں یہ دین سیکھنے کی خواہش نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ آج کس مسجد میں، آج کس مجلس میں، محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کی جان نثار۔ یہ تو ہر دور میں مبعوث کیے جانے والے پیغمبر اور رسولوں کے متبعین نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، مگر تاجدار خیر الامم کی جان نثاری پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ جس شخص نے بھی رسول بطا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے رگ و ریشے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ وہ حضور کے سچے غلام بن جایا کرتے تھے، سچے عاشق بن جایا کرتے تھے، اور خون کے آخری قطرے تک غلامیت میں کوئی شکن نہیں آتی تھی۔ یہی وہ بے مثال ہے محمد کی، جس نے ذرے کو آفتاب بنا دیا، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، قطرہ تھا بون بن گئی، بون تھی لہر بن گئی۔ ہاں ابو جہل تھا، ہاں عمر تھا، فاروق اعظم بن گیا، بلال تھا، بلال حبشی تھا، دنیا کا امام بن گیا، اور خالق کائنات کی زبان میں اولئک هم المفلحون کا خطاب ملا، اولئک هم الراشدون کا پروانہ ملا، ہم مغفرۃ و اجر کبیر کی بشارت ملی۔ اور یحسنون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصت کے ساتھ دے کر یہ دنیا تک ان کا نام روشن کر۔ اور جب یہ لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو کیفیت کیا تھی؟ سورہ ہجر اٹھا کر دیکھ لو، ارشاد باری تعالی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور جب یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے تھے، اس طرح اپنی آواز کو پست رکھتے تھے گویا کہ سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ادب تھا حضور کا، احترام تھا پیغمبر کا۔ ارے یہ ادب اور یہ احترام کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال و متع سے بھی زیادہ محبوب تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ بھائی بہن سب کو شہید کر دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس طرح فدا تھے، اس طرح سچے غلام بن جایا کرتے تھے، جبکہ اگر ایمان لے آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو اس کے سچے غلام بن جایا کرتے تھے، یعنی خون کے آخری قطرے تک غلامیت میں کوئی شکن نہیں آتی تھی۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب جنگ احد کی لڑائی شروع تھی
تو مدینہ کی ایک 90 سال کی بوڑھی عورت جو لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مدینہ سے باہر نکل رہی تھی، اس کا باپ بھائی اور شوہر میدان جنگ میں حاضر ہے۔ احد کا پہاڑ مدینہ سے 2 میل دوری کے فاصلے پر ہے۔ جنگ شروع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہے، لیکن مدینہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ خبر غلط تھی لیکن مشہور ہو گئی، تو وہ بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مدینہ سے باہر جا رہی تھی۔ کسی نے آ کر اس کے کان میں کہا، اے ماں، آپ کا نام ام عمیرہ تو نہیں؟ کہنے لگی، ہاں میرا نام ام عمیرہ ہے۔ کہنے لگی، اے ماں، تیرا باپ میدان جنگ میں شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن وہ ویسی ہی چلتی جا رہی تھی، جس طرح پہلے سے چلتی تھی اسی طرح چلتی جا رہی تھی۔ نہ اس نے کوئی قدم روکا نہ ہی کچھ کہا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آ کے کہا، اے ماں، تیرا نام ام عمیرہ تو نہیں؟ کہنے لگی، ہاں میرا نام ام عمیرہ ہے۔ کہنے لگی، اے ماں، تیرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اسی طرح چلتی جا رہی تھی۔ تیسرا شخص آ کے اس کے کان میں کہنے لگا، اے ماں، آپ کا نام ام عمیرہ تو نہیں؟ کہنے لگی، ہاں میرا نام ام عمیرہ ہے۔ کیوں؟ کہنے لگی، اے ماں، تیرا بھائی میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ جواب میرا صحیح سلامت ہے۔ کہا، چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کن تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو بے اختیار چیخ اٹھی، کل مصیبت بعد جلالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بعد ساری مصیبتیں میرے لیے ہیج ہیں۔ اس لیے آخری پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے، اس سے جو سمجھ آیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس سے یہ سمجھ آئے کہ یہ احادیث پر ہمیں عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم آج سے یہ تدریس پڑھتے رہیں گے، یہ مکاتب میں پڑھیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ جو مدرسے کے بچے ہیں ان سے جا کر پوچھ لیجئے کہ کیا وہ بچے پڑھتے ہیں، رات دن ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ آج کا انسان مدرسے کے لڑکوں کے لیے بولتے ہیں کہ وہاں جا کے آرام ہی آرام ہے، دال کھانی پڑتی ہے۔ وہاں بولتے ہیں دال، جا کے دال ہی کھاتے، اور کیا کرتے ہیں؟ جا کے دیکھ لیجئے، تم ایک رات جا کے گزار دیجئے وہاں جا کے، اور وہاں سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ جو شخص دینی راستوں کی طرف چلتا ہے زیادہ شیطان انہیں کو اٹیک کرتا ہے، اور دل کا اٹیک ہونا مطلب وہاں ویسی بیماریاں ہوتی ہے، کوئی اندازہ نہیں۔ وہ ان بیماریوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ یہاں مسجد میں آ کے سمجھا کرو، استادوں کو سمجھا کرو۔ ان کا جو درس تدریس ہوتا ہے ہر اتوار کے دن، یہاں سب لوگ آگے آ کے بولتے ہیں، ان پہ عمل کیا کرو۔ کم سے کم یہی عمل، یہی سمجھنا آگے تمہارے لیے کام آئے گا۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو بھی نوجوان، جو بھی بزرگ، جو بھی بچے، جو بھی ہماری ماں بہنیں بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔